بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل اسد اسلامک ویوز۔ ابو آج چکن چنے اور تلوں والا کلچا کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ ابا جی نے سالوں بعد فرمائش کی تھی۔ ابا جی مجھے پیار سے ابو کہتے ہیں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فجر کی نماز ادا کی، جوگر پہنے، مارننگ واک کے بعد چکن چنے والے اڈے پر جا دھمکا۔ ابھی وہ اپنی ریہڑی سجا رہا تھا۔ میں نے چنے پیک کرنے کو کہا۔ وہ بولا، باؤ جی اتنی صبح چنے 7 بجے سے پہلے نہیں ملیں گے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور بے قراری سے چنوں کا انتظار کرنے لگا۔ چنے والے سے ہر 2 منٹ بعد دریافت کرتا، بھائی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ وہ بس تھوڑی دیر باؤ جی کہہ کر تسلی دے دیتا۔ میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار موبائل پر وقت دیکھتا۔ چنے والا جو مجھے نوٹ کر رہا تھا میرے پاس آیا اور بولا، باؤ جی آپ پہلے بھی چنے لے جاتے ہو، پر اتنی سویرے اور اتنی بے قراری پہلے نہیں دیکھی، خیر تو ہے؟ میں تو جیسے سوال کا منتظر تھا۔ میں نے سر اٹھا کر فخر سے کہا، بھائی آج میرے مرشد نے چکن چنوں کی فرمائش کی ہے، میں ان کا حکم جلد از جلد بجا لانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، مرشد مطلب آپ کے پیر؟ میں نے کہا، ہاں میرے والد بزرگوار۔ وہ بولا، کبھی مرشد کہتے ہو کبھی والد، چکر کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا باپ ہی میرا مرشد ہے۔ وہ بولا، اچھا تو آپ کے والد کی گدی ہے؟ میں نے کہا، نہیں بھائی، میں اپنے والد اور والدہ کو سب سے بڑا پیر مانتا ہوں۔ ان کے ہوتے مجھے آج تک کسی مرشد کی ضرورت نہیں پڑی۔ ویسے بھی قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ چنے والے کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ میری باتوں سے مطمئن نہیں ہے۔ بولا، وہ تو ٹھیک ہے، پر مرشد مرشد ہوتا ہے اور ماں باپ ماں باپ۔ میرے مرشد کا نور محل ٹنڈو مستی خان میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنا مرشد راہ نہیں ملتی۔ میں نے کہا، بالکل درست کہتے ہیں۔ تمہارے مرشد دیکھو، مرشد رشد سے ہے۔ مرشد مطلب راستہ دکھانے والا، اور ماں باپ سے اچھا راستہ کون دکھا سکتا ہے؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ شاید اس کے اندر حق اور باطل کی جنگ جاری تھی۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، باؤ جی اگر کسی کا باپ شرابی ہو، زانی ہو یا رشوت لیتا ہو تو کیا اس کی اطاعت اور تکریم کرنی چاہیے؟ میں نے کہا، ہاں یہ اس کا عمل ہے جس کے لیے وہ اللہ کو جواب دہ ہے، پر بچے پر فرض ہے کہ وہ باپ کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے۔ انکار کی صرف ایک صورت ہے کہ باپ شرک کرنے کو کہے۔ چنے والا حیران رہ گیا۔ بولا، میرا باپ گاؤں میں بٹھی کی بنی کچی شراب پیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو کیا مجھ پر اس کی فرما برداری فرض ہے؟ میں نے کہا، ہاں بلکہ فرض اولین ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، باؤ جی آپ اپنے مرشد کے لیے چنے لے جانے کو اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ میں نے کہا، بھائی میرے ابا کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگتے۔ ہم 5 بھائی اماں ابا کے لب ہلنے کے منتظر رہتے ہیں۔ ابھی میرے چاروں بھائی سوئے پڑے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جاگ گیا اور ابا نے اس سے چکن چنے اور تلوں والے کلچے کی فرمائش کر دی اور وہ مجھ سے پہلے ابا کے لیے چنے لے گیا تو میرے ہاتھ سے نیکی کا موقع نکل جائے گا۔ چنے والا حیرت سے تکنے لگا۔ بولا، باؤ جی آپ ایسا سوچتے ہو؟ میں نے کہا، سوچتے نہیں بلکہ ہم 5 بھائی اسی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ والدین کوئی بات منہ سے نکالیں اور ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ ہم تو تاڑ میں رہتے ہیں۔ چنے والے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسی اجتماع میں ایک رکشہ آ کر رکا۔ چنے والے نے رکشہ میں سے ایک بڑا پتیلا چوبی باٹے میں انڈیلا اور مجھے چنے پیک کر کے دے دیے۔ میں پیسے ادا کر کے گاڑی کی طرف لپکا۔ چنے والا میرے پیچھے بھاگا۔ قریب آ کر پوچھا، باؤ جی ایبی باپ کو مرشد کیسے مان لوں؟ میں نے کہا، نہ مانو مرشد پر اس کی فرما برداری تو کرو۔ میں اس کا مسئلہ جان چکا تھا۔ میں نے کہا، سوچو بھائی، اگر اللہ کو ایبی اور نیک والدین میں فرق کرنا ہوتا تو وہ دونوں اقسام کے والدین کے لیے الگ الگ احکامات جاری کرتا۔ جب اللہ والدین کو ایک نظر سے دیکھتا ہے
اور ایک ہی طرح کے حقوق بیان کرتا ہے تو تم تفریق کرنے والے کون ہو؟ اس نے سوال کیا، اگر میں اپنے ابا سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا، بھائی، اللہ کے بعد والدین ہی ہوتے ہیں جو ہمیں معاف بھی کرتے ہیں اور ہماری پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ تمہیں زندہ پیر میسر ہے، جاؤ جا کر اپنی عاقبت سنوار لو اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ چنے والے نے اپنے ہیلپر کو ریڑھی پر کھڑا کیا اور اپنے پیر کو منانے احمد پور لمحہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا اور مجھے کہہ کر گیا، باؤجی دعا کرنا کہ میرے پہنچنے تک میرا بوڑھا باپ سلامت رہے۔ میں وہاں سے نکلا۔ راستے میں ایک تنور سے مرشد کے حکم کے مطابق 2 تلوں والے سرخ کلچے لگوائے تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا گھر پہنچا۔ میری بیوی نے جلدی سے ابا کو انسولین لگائی اور چکر چنوں کے ساتھ کلچے دیے۔ ابا مزے سے چنے کھا رہے تھے اور ہر لقمے پر دعا دے رہے تھے، اپو اللہ تیری مشق بھری رکھے۔ میں اور میری بیوی دل ہی دل میں آمین کہہ رہے تھے۔ مرشد کو چنے کھلانے اور دعائیں سمیٹنے کے بعد جب میں نے بیوی سے اپنے حصے کے چنے مانگے تو پتہ چلا کہ میرے حصے کے چنے میرے بچے کھا کر سکول چلے گئے ہیں۔ جانے میں نے کتنی بار ابا کے حصے کے چنے کھائے ہوں گے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین ثم آمین۔ جن حضرات کو ماں باپ یا کسی بھی ایک کے پاس ہونے کی سہولت موجود ہے تو ان کی خدمت میں ہرگز دیر نہ کریں، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔